صلوات مل کے بابا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی سیدی اسلم ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات بلند آواز سے سارے حضرات مل کے آواز بلند پڑھیں صلی اللہ مجمع کافی ہے امام زمانہ کی حضوری کے لیے شہزادی کونین کے استقبال کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے مجلس کی منظوری کے لیے سرکار الہ مناصر عباس صاحب دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات مل کے باواز بلند پڑھ دیجیے اللہ دعا کو ہو کہ آل محمد کا وہ عظیم اور کریم خالق کہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں آل محمد کا کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس نظام حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے بانیان کے رزق عزت باق میں اضافہ فرمائے خالق ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے ایک جاگتی ہوئی صلوات کا سہارا دیجئے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں مل کے بابا جب ہم سارے صلی اللہ جس سے مدد مانگنا نبیوں کی سنت ہو اسے حیدر کرار کہتے ہیں بس آپ جاگ گئے ہیں اور میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا ہے دوست احباب جتنے تشریف فرمائے سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں اور حدیث میں نے صادق اور امین سچے رسول کی پڑھی ہے سرکار نے فرمایا ہے اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے نام سے اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے نام سے میں بار بار یہ لفظ دہراؤں گا یہ جملہ دہراؤں گا یہ حدیث دہراؤں گا اس کے بعد اس لفظ کا ترجمہ بھی آپ کو کر دیتا ہوں اس کے بعد پہلے جملے پہ نتیجہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ جاگیں گے بولیں گے پھر مجھے پتہ چلے گا میرا خطاب علی والوں سے ہے اور میں نے کہاں تک پرواز کرنی ہے سرکار نے فرمایا ہے کہ اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے نام سے اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے نام سے خالصتاً یہ حدیث ان موالیوں کے لیے ہے جن کی رگوں میں علی ولی اللہ ہے جن کی رگوں میں علی کی ولایت ہے جن کی رگوں میں جن کے دل میں علی کی ولایت کی ٹھنڈک ہے سرکار فرماتے ہیں اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے نام سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ مجلس اسے کہتے ہیں کہ جب ذاکر بلایا جائے اشتہار لگوایا جائے مجمع اکٹھا کیا جائے پھر سارے بیٹھ کے ذاکر سے علی کا ذکر سنتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں تو اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ مجلسوں کو زینت بخشو علی کے نام سے آپ عالم دین کی درگاہ پہ بھی ہیں عالم دین آپ کے سامنے موجود بھی ہیں عالم دین کا گھر موجود ہے جو بندہ چاہتا ہے جسے شک ہو ابھی جائے جا کے مجلس کا ترجمہ پوچھ کے آئے کہ گرامر کے روح سے مجلس کا مطلب کیا ہے پھر ترجمے کے بعد
اگلی بات کرنے کے میں قابل ہو جاؤں گا. جسے یقین ہے اس کے لیے کہہ دیتا ہوں, جسے شک ہے وہ جا کے پوچھ کے آئے. مجلس کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے بیٹھنا. مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو, مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو. مجلس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. ضروری نہیں ہے کہ ذاکر بلاؤ ہزاروں کا مجمع ہو پھر وہ علی علی کرے, آپ نعرے لگائے پھر علی کے ذکر سے زینت ہوگی. سرکار نے فرمایا ہے مجلس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. نبی فرما رہے ہیں اپنے بیٹھنے کو زینت بخشو علی کے نام سے. یعنی جہاں بھی موالی بیٹھے وہ بیٹھ کے علی علی کرے. اپنے بیٹھنے کو زینت بخشو علی کے نام سے. پنڈی والا مولوی سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں صرف اتنا بتا دے تشہد بیٹھ کے پڑھتا ہے یا کھڑے ہو کے پڑھتا؟ آباد و شاد رہو, اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جنہیں بولنا. آخری آدمی تک سارے بولو حیدری. جی سلامت رہو, آباد و شاد رہو. بسم اللہ. سارے جواب دو. علی اور ولی واجب ہو گیا ہے مجھ پہ ان تین نعروں کی وضاحت کرنا, اس لیے کہ یہ صرف نعرے نہیں ہیں, مشن ہے. مشن بھی میرے یہ استاد محترم سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کا ہے. جہاں جہاں یہ نعرے لگتے ہیں ان کا مشن دوہرا دیتا ہوں, نہ دوہراؤں تو ان کی روح سے غداری ہوتی ہے. فرماتے تھے مجلس حسین میں ہم سے اندر اور باہر سے گلے شروع ہو گئے ہیں کہ مجلس میں جاتے ہیں تکبیر نعرہ لگتا ہے, مومن اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں. رسالت کا نعرہ لگتا ہے تو یا رسول اللہ آہستہ کہہ دیتے ہیں. حیدری نعرہ لگتا ہے تو بزرگوں میں کرنٹ آ جاتی ہے, اچھل اچھل کے سارے یا علی کرتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجلس حسین میں بیٹھ کے نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر کہنا بھی آہستہ چاہیے, نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ کہنا بھی آہستہ چاہیے, حیدری نعرے چاہیے. اس لیے کہ اگر ہمارا مقابلہ ہوتا اللہ کے منکروں سے ہم اللہ اکبر اونچا کہتے, اگر مقابلہ ہوتا رسول کے منکروں سے ہم یا رسول اللہ اونچا کہتے. کیا کریں, مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکروں سے. علی کا ذکر سپیکر کا محتاج نہیں, نہ وزیر اعظم کا محتاج, نہ سپیکر کا محتاج. علی کا نام یاد یہ بند کرو, چوک میں پنڈی کے جس مردی چوک میں بغیر سپیکر کے فراز کو کھڑا کرو. ہمیں تو چوکوں میں علی علی کرنے کا لطف بڑا آتا ہے. زمانے کو بتانا یہ چاہتے ہیں علی کا نام سینے کی طاقت سے نہیں ماں کی شرافت سے لیا جاتا. حلالی بولو میرے ساتھ اتنے بیٹھے ہوئے ہو, سارے ہاتھ بلند کرو, سارے بولو حیدری. امام حسین ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو ولایت امیر میں بلند ہوئے. بندے علی کا مقابلہ کمیوں سے شروع کر دے. تجھے پتہ ہی کیا ہے علی کون ہے؟ میں نے پہلا جملہ کہا ہے بندے بے نیازی کر گئے. جس سے مدد مانگنا نبیوں کی سنت ہو. اچھا چلے آپ نے پہلا جملہ ضائع کیا ہے, رعایت دے کے دوسرا جملہ کہہ دے تو آپ دیکھو پنڈی والوں کی معراج کیا ہے. عرش معلیٰ پر جس نے علی سننا ہے, عرش معلیٰ پر جس کی حقیقت میں زیارت محمد جیسے نبی کے لیے معراج بن جائے اسے علی کہتے ہیں. سلامت رہو. جسے علی کا نام لینا آتا ہے وہ بولے. بندے پتہ نہیں قرآن کہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, انہیں صرف اتنا ہی پتا ہے کہ علی کو نکال دے گے تو پھر عبادت ہو. تو علی کو نکال کے گھر بھی کہہ سکتا ہے, علی کے بغیر مکمل ہی کچھ نہیں ہوتا. نہیں, جسے شک ہے وہ توحید سے لے کے رسالت تک میرے ساتھ چلے, رسالت سے دین تک میرے ساتھ چلے. خالق کائنات کا ارشاد ہے, سورہ رات ہے 13واں سورہ آخری آیت ہے, فرماتا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. حبیب یہ جو لوگ کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے, انہیں دفع کر رہنے دے, انہیں ان کی باتوں پہ دھیان نہ دے. تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ. اور بیٹھے ہو یار یا نہیں بیٹھے ہوئے؟ ایک گواہ میں اللہ, ایک گواہ میں اللہ. پنڈی والوں لفظ ایک کا مطلب سمجھتے ہو کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تیری رسالت کا صرف میں گواہ اللہ ہو, کہا ایک گواہ میں اللہ. چپ کر جا
توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ گواہ کتنے ہیں رسالت کے؟ کتنے گواہ ہیں؟ 2 گواہ نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ایک میں گواہ ہوں, دوسرا وما زندہ علم الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ تیرا گواہ ہے. گواہ تو 2 ہیں, چپ کر گئے ہیں. ہر دعوے کے 2 ہوتے ہیں. نکاح ہو تب 2 گواہ, طلاق ہو جائے تب 2 گواہ. جو دعویٰ ہو شریعت کہتی ہے جو بھی دعویٰ کرو اس کے گواہ 2 چاہیے. آخری حلالی تک فراز حضرت کاظمی توجہ چاہتا ہے. شریعت کہتی ہے ہر دعوے کے 2 گواہ, 2 گواہ, 2 گواہ. مسلمانوں کا سب سے بڑا دعویٰ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس کے 2 گواہ لے کے آؤ. نہیں تھک گئے پنڈی والے تھکے بیٹھے ہیں, بات کسی کی سمجھ میں نہیں ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ کے 2 گواہ کون سے؟ محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ. شرم سے ڈوب کے مر نہیں جاتا ہے مقصر. علی کے بغیر توحید کے گواہ پورے نہیں ہوتے. تیری نمازیں پوری کیسے ہو جاتی ہے؟ آباد و شاد رہو. جسے بول رہا تھا, جسے نام علی لے رہا تھا, وہ بولے توجہ ہے یا نہیں؟ امام حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, کمیوں کے ساتھ مقابلہ نہ کر. اللہ کی ضرورت کا نام علی ہے. محمد مصطفیٰ کی ضرورت کا نام علی ہے. 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد دیوار کے رستے اندر گئی. اچھا چلو سارے چپ کر, جو نہیں بول رہا تو جواب تو دے دو نا. اتنا بتاؤ 16 رجب کو دیوار کے رستے باہر کیوں نہیں ہیں؟ جاتے ہوئے معاوضہ ہو سکتا, واپسی کی فکر نہیں ہوتی. واپسی پہ تو علی بھی ساتھ تھا. چاہتا علی بادشاہ تو ساری دیواریں اٹھا دیتا, کعبے کی ساری دیواریں اٹھ جاتی. لیکن علی کے ہوتے ہوئے بی بی دروازے سے باہر کیوں آئی؟ نہیں کسی بندے نے صرف توجہ کی ہے, کسی نے نہیں کی ہے, کسی کی بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے. فراز حیدر کاظمی کا کام ہے اپنی بات سمجھا کے ممبر سے اترنا. 16 رجب کو کعبے کے دروازے سے باہر آنا فاطمہ بنت اسد کی مجبوری بن گئی تھی, اس لیے کہ 16 رجب کو کائنات کی کل رحمت اپنی رسالت کا گواہ لینے کے لیے اللہ کے گھر کے آگے سوالی بن کے کھڑی ہوئی تھی. آباد و شاد رہو, آباد و شاد رہو. جسے بات سمجھ میں آ رہی. 16 رجب کو اللہ نے دنیا کو بتا نہیں دیا. محمد نے ہاتھ آگے کیے, بی بی نے علی کو اوپر رکھ دیا. اللہ نے ساری کائنات کو منظر دکھایا کہ ساری کائنات میرے گھر سے مانگے اسے علی دیتا ہے. محمد میرے گھر سے مانگے میں اسے علی ہی دے دیتا ہوں. سلامت رہو. محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آیا علی. میں 13 رجب سے چلو, میں نے 24 رجب تک آنا ہے, بعد میں نہ کہنا. آپ تو 16 رجب پہ تھک گئے. محمد مصطفیٰ سے پوچھو جا, جس کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے گھر کے آگے صبح سے لے کے جب تک بی بی باہر نہیں ہاتھ اٹھا کے رکھے. اور پنڈی والوں قرآن کے لیے رحل بنا. جسے یار لفظ میں بولنا آتا ہے وہ مہربانی کرے, جو اللہ کی امانت بن کے بیٹھا ان کے لیے وہ پڑھتا بھی نہیں ہو. قرآن کے لیے رحل بنا. قرآن کی رحل پہ آیا. قرآن نے قرآن کے چہرے کی زیارت کی. قرآن پہ جھک گیا. پنڈی والوں قرآن نے قرآن سے کہا قرآن ذرا قرآن پڑھ. سلامت رہو, آباد و شاد رہو. جسے بولنا تھا قرآن ذرا قرآن پڑھ. علی نے پڑھا. کیا پڑھوں؟ انجیل پڑھوں, زبور پڑھوں, تورات پڑھوں کہ قرآن پڑھوں؟ نبی نے فرمایا سب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ. علی نے انجیل پڑھی, سارے پریشان ہو گئے. 3 دن کا علی بول پڑا اس لیے پریشان ہو. 4 کتابیں پڑھی اس لیے پریشان ہو. پریشانی نہ دیکھو, بولنے والا علی ہے, ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہیں. ان ہاتھوں میں تو پتھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں, علی تو پھر اللہ کی زبان کا نام ہے. میں نے کہا ہے جو نبیوں جس سے مدد مانگنا نبیوں کی سنت ہو. ابھی بتا دیتا ہوں کس کس سے مدد مانگی ہے, کس کس نے علی سے مدد مانگی. محمد مصطفیٰ پہ علی, ہاتھوں پہ علی آئے.
علی قرآن پڑھ، تورات پڑھ، انجیل پڑھ، ضرور پڑھ، سب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ۔ علی نے انجیل پڑھی، محمد مصطفیٰ نے سن کے کہا تو نے انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی ہے۔ ہائے ہائے، جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ بندہ بولے، باقی جسے نہیں آئی ساتھ والے سے پوچھ لے تو نے انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی ہے، صاحب انجیل کی طرح نہیں۔ عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، نبی ہے، نبیوں کی صفوں میں کھڑا کر لی، پھر تجھے پتا چلے مسلم کشا کون؟ یوسف مصر کے بازار میں بکا، ایک پلڑے میں یوسف، دوسرے میں مصر کے خزانے، سارے خزانے رکھے، یوسف والا پلڑا ہلا ہی نہیں، سارا مصر پریشان ہو گیا۔ آپ سارے تو ایسے پریشان ہیں جیسے خزانے میں آپ کا سامان بھی تھا۔ یہ راول پنڈی ہے، مصر تو نہیں ہے، نبی ہے، سارا خزانہ ایک طرف، پلڑا نبی کا ہلا ہی نہیں، سارا مصر پریشان۔ حجت خدا نے امت کو پریشان دیکھا، یوسف دیکھ کے کہتے پریشان کیوں؟ کہا خزانہ تو رکھ بیٹھے، آپ کے والا پلڑا نہیں ہل رہا۔ فرمایا نبوت خزانوں کے بدلے نہیں ملا کرتی، تو خزانوں سے نہیں تول سکتا اسے، کہا ہٹا لو۔ کیا کرے؟ کہا کاغذ قلم لے آؤ۔ پنڈی والوں جو جاگ رہے جملہ اس کے لیے، یوسف نبی نے کہا کاغذ قلم لے آؤ۔ وہ کافر تھے، بے غیرت نہیں تھے، نبی نے کاغذ قلم مانگا تو لا کے دے دیا۔ یوسف نے لکھا بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، کاغذ میں لے کے کہتا پلڑے میں ڈالو۔ اللہ کا اسم لکھا گیا، پلڑے میں لکھا گیا، پلڑا نیچے آ گیا، نبوت اٹھتی چلی گئی، یوسف والا پلڑا اٹھ گیا، وہ نام نیچے آ گیا، اللہ کا اسم نیچے آ گیا، یوسف والا پلڑا اٹھ گیا۔ آپ تو پریشان ہو گئے۔ بندے نے علی بادشاہ سے پوچھا تھا مولا وہ اسم کون سا ہے جس کی وجہ سے نبوت والا پلڑا اٹھ گیا؟ علی دیکھ کے فرماتے اللہ کا وہ اسم، میں علی ابن ابی طالب تو ہوں۔ کلیجہ کھاؤ گے یار فراز کا۔ تو نے انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی، اس سے بہتر تھا تو بہتر پڑھی تھی نا۔ نہیں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ کہتے بتاؤ نبی سے کیسے علی بہتر ہو سکتا ہے؟ علی کل ہے، ایسا کل ہے جس کے 11ویں جز کو مہدی کہتے ہیں، جس کل کے 11ویں جز کے پیچھے عیسیٰ نمازیں پڑھے، اس کل کو علی کہتے ہیں۔ ابھی بھی جسے سمجھ نہیں آئی ہے پنڈی والوں، اللہ کے گھر میں ایک ماں رہتی تھی، کائنات میں مائیں ہی دو ہیں، ایک اللہ کے گھر میں تھی، اسے اللہ نے کہا تجھے بیٹا دوں گا، بیٹا آنے کا وقت قریب آیا، اللہ نے کہا چلی جا، میرا گھر ہے توحید پہ حرف آئے گا۔ مریم اس کے گھر میں رہتی تھی، اسے نکال دیا، ایک ماں کو نکالا، دوسری بیٹھی اپنے گھر میں تھی، اسے بلا کے کہتے بنایا ہی تیرے لیے ہے۔ مائیں دو ہے پنڈی والوں، میں ثابت کر رہا ہوں کیسے عیسیٰ سے افضل ہے۔ مائیں دو ہیں، ایک کو نکالا ایک کو بلایا، جسے نکالا اسے بھی بیٹا دیا، جسے بلایا اسے بھی بیٹا دیا، جسے نکالا اس کا بیٹا بھی 3 دن کا بولا، جسے بلایا اس کا بیٹا بھی 3 دن کا بولا، جسے نکالا اس کا بیٹا بھی اندھے کو آنکھیں دیتا تھا، جسے بلایا اس کا بیٹا بھی اندھے کو آنکھیں دیتا تھا، جسے نکالا اس کا بیٹا بھی بیمار کو شفا دیتا تھا، جسے بلایا اس کا بیٹا بھی بیمار کو شفا دیتا تھا، جسے نکالا اس کا بیٹا بھی مردے زندہ کرتا تھا، جسے بلایا اس کا بیٹا بھی مردے زندہ کرتا تھا، جسے نکالا اس کے بیٹے نے بھی مٹی گوندی تھی، جسے بلایا اس کے بیٹے نے بھی مٹی گوندی تھی۔ فرق اتنا ہے عیسیٰ مٹی گوندے تو پرندہ بنتا ہے، علی مٹی گوندے تو آدم بن جایا کرتا ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ بولو علی رال تعالیٰ برام۔ تو نے انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی، تورات پڑھ، علی نے پڑھی، محمد مصطفیٰ نے وہی جملہ کہا تو نے تورات
साहिब तुरैस से बेहतर जैसी नहीं, किसी को बात ही समझ नहीं आ रही। आधे बंदे अली की बात सुन के परेशान हो गए, कुछ लोगों की हवाइयां उड़ जाती। अली पे लोग बड़ी बड़ी तफसीली गुफ्तगू करके कहते हैं मौला ऐसे थे, मौला तुझे क्या पता अली कौन है। अली सलमान की समझ में नहीं आया। हाशिम बहरानी फरमाते सलमान अली के साथ सहरा में सफर कर रहे थे, प्यास की शिद्दत हो गई, देख के कहते या अली प्यास मारे जा रही हो, पानी का इंतजाम करो। अली देख के दूर एक टीला था, देख के फरमाते सलमान उस टीले के ओट में चला जा, पानी मिल जाएगा। हाय पिंडी वालों, अली देख के नहीं आए, वहीं खड़े होके कहे जा देखा पानी मिल जाएगा। और इल्मे गैब क्या होता है। सलमान गया, आंखें बंद करके पानी के नीचे हाथ रखे, पीना शुरू किया। ऐसा मीठा पिया ही कभी नहीं। आंखें थोड़ी सारी खुली तो हीरे जौहरात आ रहे थे। सलमान परेशान हो गए, ये चश्मा कौन सा है, फूटा कहां से। वो टीला चढ़ गया। पिंडी वालों, जैसे ही सलमान टीले पे पहुंचा है, तेरा मेरा बादशाही उंगलियां फैला के बैठा था, चश्मा जारी, हीरे भी गिर रहे, जौहरात भी गिरे। सलमान वहां से चला, उस जगह पे आया जहां अली ने कहा था पानी पिया। जैसे ही वहां पहुंचा, अली देख के फरमाते सलमान पिया है पानी। आए जिसे अली से कुछ लेना, वो बोले सलमान पिया है पानी। वापस जाने लगा, फरमाया कहां जा रहे हो। कहते इधर पिला रहे हो, इधर पे पूछ रहे हो, उधर पिला रहे हो, चक्कर क्या है। फरमाया सलमान हमारे बारे में ना सोच, पागल हो जाएगा। जियो सलामत। खुतबा दे रहे हैं मेरा बादशाह, खुतबा। आज इसे अली समझ में आता है। खड़ा करो सब बरादर काजमी के सामने। खुतबा देते हुए कहा अय्युहन्नास, हवाएं साकिन थी, अल्लाह ने मेरा नाम लिखा तो चल पड़ी। ना करो पिंडी वालों, ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। फिर अली बादशाह ने, बंदे परेशान हो गए जैसे आप सुन के हो गए। फिर अली बादशाह ने फरमाया आर्श गिरने वाला था, अल्लाह ने मेरा नाम लिखा तो ठहर। बंदे और परेशान हुए जैसे आज हो गए हैं। फिर अली बादशाह की आवाज आई आसमान के रास्ते बंद थे, अल्लाह ने मेरा नाम लिखा तो खुलने शुरू हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, फिर अली बादशाह फरमाते हैं बादल ठहरे हुए थे, अल्लाह ने मेरा नाम लिखा तो बरसने शुरू हो गए। मजमे के अंदर से एक बंदे को उसकी मां की खयानत ने तंग किया। आए हाय, जिसे ये बात समझ में उठ के कहता है वाह या अली, आपका नाम लिख लिख के अल्लाह सारी कायनात का निजाम चला रहा है। फरमाया तू क्या समझता। कहता मैंने कुरान में पढ़ा है। वो कहता मैंने कौन कह के सारी दुनिया बनाई है। अली फरमाते बैठ जा, वो जो उसने कौन कहा था वो कौन, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। सलामत रहो। जियो चलाने वाला आदमी और कायनात का निजाम संभालने वाला हुसैन। शाम हो गई, वक्त वो आ गया जब परिंदे भी घर चले जाते। इस वक्त थोड़ा जरूर रोया कर हुसैन, चाहे तन्हा बैठ कर। ये वक्त सज्जाद पे बड़ा मुश्किल गुजरता था। जानते हो क्यों सज्जाद पे मुश्किल गुजरता? ये वो वक्त है जब पंछियों को, परिंदों को वापस जाते हुए देखकर हुसैन के सीने का तावीज सज्जाद की गले में बाहें डाल के कहता भैया परिंदे कहां जा रहे हैं। रो के कहता घर को जा, अपने वतन को जा। हुसैन की बेटी पूछती भैया इनके घर हैं, हमारा कोई घर। बहन की पेशानी चूम के कहता है ना हमारा घर। रो के कहती घर है तो कब जाएंगे। मुश्किल उस वक्त सज्जाद पे आती जब ये सवाल होता।
گھر ہے تو کب جائیں گے؟ خون رو کے کہتا کوئی اور پوچھے تو پوچھے، تو نہ پوچھ۔ کیوں بھیا؟ سب جائے، ایک تو نہیں جائے۔ شام کا وقت ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے۔ علماء سے تصدیق کرو جا کے، جب یہ وقت آ جاتا ہے جب پرندے واپس جانا شروع ہو جائے، اس وقت سید سجاد کا واسطہ دے کے پوچھو۔ بس دن رہ گئے 2 حسین نانا کے روزانہ، لیکن میں تیاری مدینے سے نہیں، میں عرشوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حسین 28 رجب کو چلا ہے، کیوں چلا؟ کربلا آیا تو کیوں آیا؟ 10 محرم کو شہادتیں ہوئی تو کیوں ہوئی؟ برادران اہل سنت میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ ہے کسی کو پتہ کون سے وعدے کس نے نبھائے تھے؟ حسین نے جو وعدے نبھائے وہ کس سے کیے تھے؟ کائنات میں ایک دن ہے، اس دن کا نام ہے یوم العصر۔ جب اللہ نے وعدے دیے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، محمد کی رسالت کا وعدہ، علی کی ولایت کا وعدہ، پھر اللہ نے سارے نبیوں سے مخاطب ہو کے کہا میرے نبیوں عزت دی ہیں، رسالت نبوت دے دی، عہدے دے دیے، ایک عہدہ جو بچ گیا ہے کسی نبی کا۔ سارے نبیوں نے پوچھا کس کا؟ کہا جو چاہے بولے۔ کہا لیا کیسے جا سکتا؟ کہا جو شرطیں پوری کرے۔ نبیوں نے پوچھا مالک ایسا کون سا عہدہ؟ سارے عہدے بغیر شرطوں کے لیے، یہ کون سا عہدہ؟ اللہ نے کہا یہ تاج شفاعت کا عہدہ۔ جو نبی سر پہ رکھے گا شفاعت کا ضامن ہوگا۔ دیکھ حسین تیرے لیے کریم کتنا ہے، 28 رجب سے نہیں دنیا بنی نہیں تھی، حسین تیری بخشش کا سامان کر رہا تھا۔ دنیا کو کیا پتا حسین کون ہے؟ اللہ کا مزاج رکھنے والا حسین، اللہ جانے کتنی محبت تھی نانا سے۔ تاج شفاعت کا مالک ملے گا کیسے؟ کا ساتھ رکھی ہوئی ایک کتاب، اس میں لکھی ہوئی شرطیں پوری کرو، جو پوری کرے پہلے سب سے پہلے آدم آ گیا، انہوں نے کتاب دی، شرطیں ابھی پڑھنا شروع کی، غش کر گیا عالم، رو رو کے آدم افاقہ ہوا۔ اللہ کی آواز آدم ابھی تو پوری بھی نہیں، ابھی تو پوری پڑھی بھی نہیں، تو غش کر گیا، رو کے کہتا ہے میری بساط سے باہر ہے۔ رویا کیوں؟ کہا اس کا غم رلا رہا ہے جو پوری کرے گا۔ شاباش، رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں، بس جو خوشیاں ہیں ہماری وہ ہم مناتے جا رہے ہیں، لیکن جہاں جہاں حسین کو رونا پڑے۔ آج اس مظلوم کا جنازہ ہے، 10 محرم سے کم دن نہیں ہے۔ آج دادا حسین کی طرح تیرا یہ 7واں امام بھی بے کفن تھا، وہاں تلواروں کے زخم تھے۔ 7ویں امام کے لیے 12واں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس دادا پر جس کا گوشت زنجیریں کھا گئے۔ میں شہادت نہیں پڑھنی، میں حسین کی تیاری پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پردیش میں، ادھر پنڈی شہر میں پردیشی لوگ، پردیشیوں کا شہر، کوئی ایسا بندہ مر جائے جسے کوئی جانتا نہ ہو، علاقے والے سب سے پہلے اس کے دفن کا اہتمام کرتے، اس کی میت کو سجاتے ہیں، چارپائی پہ چادر بچھاتے ہیں، وہاں رکھتے ہیں، جتنی توفیق ہو۔ کوئی پوچھے تمہارا کیا لگتا ہے؟ بندہ کہتا ہے یار کسی کا تو کچھ لگتا ہوگا، اس کے رشتہ دار قریب ہوتے وہ اس کو سجا کے اسی طرح اللہ کے حوالے کرتے۔ آپ نے کیا سوچا؟ کبھی دیکھا ہے کتابوں؟ جاڑا صاحب فرماتے مومنین کے ذہن میں شاید ہوگا کوئی تابوت تھا، کوئی چارپائی تھی، نہ تابوت تھا نہ چارپائی تھی، جس چٹائی پہ تیرے میرے امام نے آخری ہچکی دی تھی نا،
اعلان کے بعد 4 مزدور آئے، ایک ایک کونے سے وہ چٹائی پکڑی، جیسے ہی جانے لگے نا تو حاکم نے آواز دے کے کہا دیکھو یہ چٹائی زندان کی ہے، اسے واپس لے آنا۔ اب اگلا جملہ سخت ہے چونکہ میں نے شہادت نہیں پڑھنی ہے، لیکن غربت پڑھنا چاہتا ہوں چونکہ میری جد ہے۔ چاروں مزدور چٹائی کے چاروں کونے پکڑ کے بغداد کے پل پہ آگے، ظالموں نے جنازہ رکھا نہیں، قرآن کو پھینک کے چلے گئے۔ شاباش شاباش، یہ حق ہے، بلند کیا کرو، گریہ بلند کیا کرو۔ 5ویں معصوم فرماتے جعفر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول، 5 اماموں کا خدمت گزار، پہلا سوار کربلا کا۔ 5ویں مولا نے مجلس کرائی، منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ امام نے کپڑا چھین کے کہا جابر ابھی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا؟ دیکھ کے کہتے مولا میرا تو رومال بھیگ گیا، کیسے رہوں؟ فرمایا واہ جابر، رونا حسین کو منہ پہ کپڑے ڈال ڈال کے رونا۔ مولا کیسے رہوں؟ فرمایا ایسے رو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بیان کرتی، رو رو کے کہتی اب میرا کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ اتنا قریب حسین۔ آدم نے کہا میری بات سے باہر ہے، میں یہ شرطیں پوری نہیں کر سکتا۔ آدم کس کا غم رلا رہا ہے؟ جو پوری کرے گا۔ آدم نے خواہش کی، کربلا کے پردے حق کے آدم نے منظر دیکھا، رونا شروع کیا، روتے رہے آدم۔ افسانہ نگار کہتے ہیں اماں حوا کے لیے رویا تھا، اماں حوا کے لیے نہیں رویا، حسین کو رویا۔ جس جگہ پہ بیٹھ کے رویا اس جگہ کا نام پڑا بکا۔ بکا نکلا ہے بکا سے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے پہلا گھر بکا کی وادی میں واضح کیا۔ کعبہ اس جگہ بنا جہاں آدم حسین کو روتے تھے۔ کعبہ پہلا امام باڑا ہے حسین کا، اسی لیے تو سیاہ پوش ہے، جسے ساکھ ہے قرآن کی آیت ہے اِنَّا وَلَا بَيْتِ قُزِيَ لِلنَّاسِ صلی اللہ جب بکا تھا۔ ہم نے بکا کی وادی میں پہلا گھر واضح کیا۔ نوح آئے، شرطیں پڑھی، رونا شروع کیا، کوئی 2 شرطیں پڑھے، کوئی 4 پڑھے۔ سب سے صابر نبی ایوب ہے۔ 2 صفحے پڑھنے کے بعد کہتا مالک بس، اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا، میرے بس سے باہر، بس پنڈی والوں بات میری ختم ہو گئی، میں حسین کی تیاری پڑھ۔ سارے نبی چلے گئے، آخر میں باری آئی تیرے میرے سلطان نبی کی۔ ابھی آ کے کائنات کے سلطان نبی نے کتاب اٹھائی تھی، کھولنا چاہتے تھے، نواز آ گیا۔ حسین نے آ کے کتاب رسول سے واپس لے کے تاج اٹھا کے نانا کے سر پہ رکھا۔ نبی کی آواز ہے میرے لال اسے پہننے کی کچھ شرطیں ہیں۔ رو کے کہتا نانا شرطیں جانے میں حسین جانو، تاج جانے میرا نانا جانے۔ میرا لال پھر بھی پڑھ تو لینا تھا نا کیا لکھا ہے شرطوں۔ نانا جو بھی ہوگی میں غریب نبھاؤں گا، حسین ہو کے آپ سے تاج واپس نہیں لے سکتا، تاج بنا ہی میرے نانا کے لیے ہے، شافی ویسے صرف حسین کا نانا۔ گزرتا گیا وقت، نبیوں کے نزول شروع ہو گئے، آخر میں باری آئی تیرے میرے سلطان نبی کا ظہور کی۔ سلطان نبی کا ظہور ہوا، مکے سے مدینہ ہجرت ہو گئی، علی بطول کی شادی ہو گئی، حسنین شریفین کا نزول ہو گیا۔ اس سے جلدی ہو نہیں سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں حسین کی قبر ہے وہ بندہ میری طرف دیکھے۔ مصائب کے جملے صرف اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ 6-7 سال کا سن دونوں شہزادوں کا، نانا کا خطبہ سننے کے لیے مسجد کے قریب گئے، دروازے پہ پہنچے تو جبریل آ گیا۔ جبریل نے آ کے سلام کر کے کہا مولا حسین۔ اللہ درود و سلام کے بعد کہتا حسین سے پوچھ وہ وعدے یاد ہیں؟ حسین کی آواز ہے بھولنے والی ماں کا بیٹا نہیں، مجھے یاد ہے۔ جبریل کہتا ہے اللہ کہتا ہے ان وعدوں کو نبھانے کا موسم بڑے قریب آ گیا۔ حسین سے کہے وعدوں پہ دستخط کر دے۔ اتنا کہنا تھا، حسین جبریل کے ساتھ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد کائنات کا سلطان نبی گھر آیا۔ حسین زہرا کے آنگن میں دکھائی نہیں دیتا تھا تو نبی تڑپ جاتے تھے، نہیں نظر آیا حسین تڑپ کے پوچھتے ہیں زہرا میرا بچہ حسین کہاں ہے؟ اتنا سننا تھا، حسن بادشاہ نے آگے کہا کوئی وعدے نبھانے کی بات ہوئی تھی جبریل کے ساتھ، وہ مدینہ سے باہر گیا۔ یہ سننا تھا، صاحب کتاب تفسیر فرات میں لکھا ہوا نبی انہی پیروں سے تیز قدم باہر چلے، عبائے مقدسہ زمین کے بوسے لے رہی تھی۔ نبی کو ایسے بے چین دیکھا، پیچھے علی چلے، علی کو جاتے دیکھا زہرا چلی، سب کو جاتے دیکھا پیچھے حسن چلے۔ جیسے ہی باہر نکلے ہے نا کائنات کا سلطان نبی، باہیں پھیلا کے پہلے پنجتنی حسینی جلوس کی صدارت کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں صدا دے کے کہہ رہا تھا یا حسین یا حسین۔ مدینے کے باہر ایک پنجتنی ٹیلا، پرانے حاجی زبان جانتے ہوں گے،
اس پہ آپ کا اور میرا غریب مولا رخسار رکھ کے سو رہا تھا. نبی نے منظر دیکھا, تڑپ کے جا کے حسین کو اٹھایا, مٹی صاف کی, رخسار چون کے کہتا ہے میری زندگی میں مٹی پہ کیوں سویا ہے؟ حسین یہ مدینہ ہے, کربلا تو نہیں ہے. جب تک گھر نہیں آیا حسین کے رخسار چونتے رہے, رو رو کے کہتے رہے میری زندگی میں کیوں سویا مٹیوں پہ. گھر لا کے سامنے تخت پہ حسین کو بٹھایا. بس میں حسین کی تیاری پڑھو, وہ وعدے جو تیری بخشش کے لیے حسین نے کیے وہ وعدے سنو. فراز تم سے دعا چاہتا ہے. تخت پہ بٹھا کے سامنے پنجتن بیٹھ گئے. نبی کی آواز آئی, حسین کہاں گئے تھے؟ نانا تاج شفاعت کے بعد اللہ نے کہا وہ یاد ہے؟ میں نے کہا یاد ہے. اللہ کہہ رہا تھا دستخط کرو, میں دستخط کرنے گیا تھا. نبی نے پوچھا حسین کیا لکھا تھا ان باتوں میں؟ اتنا کہنا تھا یا ماں کی طرف دیکھ کے حسین کہتے نانا اجازت ہے اماں کے سامنے پڑھو. جس کے دل میں ماں کا درد ہے وہ سمجھے حسین کا درد. نیاز حسین, نیاز حسین, تھوڑا تھوڑی منزل بڑھا میرے ساتھ. رسول کی آواز علی بطول کے بازو تھا, میرا بچہ اپنی مجلس آپ پڑھنے لگا. اتنا کہہ رہا تھا. نبی نے کہا بتا کیا لکھا تھا وعدوں میں؟ حسین کی آواز آئی نانا لکھا تھا 28 رجب کو جب سارا مدینہ اپنی اولاد کو لے کے نرم بستروں میں سو رہا ہوگا, کبھی گھر سے باہر نہ نکلنے والی زینب کو لے کے نانا کا روزہ چھوڑنا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 4 شعبان کو مکے پہنچنا ہوگا. نانا میں دستخط کرایا ہوں. نانا لکھا تھا 8 ذی الحج کو اللہ کے گھر کو خدا حافظ کہنا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا راستے میں رقیہ کے بیوہ ہونے کی خبر آ جائے گی. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 2 محرم کو کربلا پہنچنا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا دریا کے کنارے سے خیمے اکھاڑے جائیں گے. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 5 کو پانی بند ہو جائے گا. نانا میں دستخط کر آیا ہوں. نانا لکھا تھا 7 کو پانی ختم ہو جائے گا. نانا میں نے دستخط کر دیے. پنڈی والوں آگے تمہاری اپنی مرضی ہے. حسین رو کے کہتے ہیں نانا آگے لکھا تھا 7 کو پانی ختم ہو جائے گا. نانا میں دستخط کرایا ہوں. رو کے کہتے ہیں نانا 8 محرم کو علی اصغر تڑپنا شروع کرے گا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا 9 محرم آئے گی, خشک ہونٹوں سے پیاسی بہنوں کو قرآن سنانا ہوگا. نانا میں دستخط کرایا ہوں. نانا لکھا تھا 10 کا دن طلوع ہو جائے گا اور جیسے مہمان مروانے پڑیں گے. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. ابھی مارا جائے گا. نانا دستخط کرایا ہوں. نانا لکھا تھا 34 سال کا کڑیا جوان بھائی ہوگا, اس کے بازو کٹ کٹ کے صحرا میں گریں گے. مجھے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اس کے بازو اٹھانے ہوگے. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا حسن کا 13 سال کا یتیم صحرا میں بکھر جائے گا. ابا کے دامن میں کربلا سے اس کے ٹکڑے چننے ہوں گے. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا علی اصغر کے گلے پہ سہ شعبہ تیر لگے گا. نانا میں دستخط کرایا ہوں. نانا آگے لکھا تھا 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے میں برچی کا پھل ہوگا. تجھے اپنے ہاتھوں سے اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا ہوگا. نانا میں نے دستخط کر دیے ہیں. نانا لکھا تھا کربلا کی کرم ریت کو ماں زہرا کی